الرحیم ملفوظ نمبر 51۔ زکوٰۃ اور صدقے کا درجہ ہدیہ سے کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام تھا اور ہدیہ حرام نہ تھا۔ حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے اور ہدیہ مستحب ہے، مگر بعض دفعہ مستحب کا ثواب فرض سے بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہے، مگر سلام کرنا سلام کے جواب دینے سے ثواب میں بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اگرچہ فرض ہے، مگر اس کا مقصد یعنی پھل اور نتیجہ مال کو پاک کرنا ہے، اور ہدیہ اگرچہ مستحب ہے، مگر اس کا مقصد یعنی پھل اور نتیجہ مسلمان کے دل کو پاک کرنا ہے۔ تو ثمرہ یعنی پھل اور نتیجے کے لحاظ سے ہدیہ افضل ہوا، کیونکہ مال کو پاک کرنے سے مسلمان کے دل کا پاک کرنا درجے اور ثواب میں بڑھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہو رہا ہے اور ہدیے سے دل پاک ہو رہا ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ سے بھی ضرورت مند مسلمان کے دل کی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، مگر وہ مقصوداً نہیں، یعنی اس کا وہ مقصود نہیں ہے بلکہ تبعاً ہوتی ہے، اور ہدیہ سے اصل مقصود ہی مسلمان کے دل کا پاک ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں پر زکوٰۃ کہاں کہاں دی جا سکتی ہے اس کو جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے والے پر پانی پاک ہے کہ نہیں، اس کو جاننا اور سمجھنا اور پھر اس کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی اصل جگہ وہ ہے جہاں زکوٰۃ لینے والے کے اندر مال کی لالچ پیدا نہ ہو، کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ کو فرض کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ غریب مسلمانوں کے اندر مال کی لالچ پیدا ہو جائے کہ پھر وہ لوگوں کی زکوٰۃ اور خیرات کا انتظار کرتے رہا کریں۔ اس لیے جو شخص اللہ پر جس قدر صبر اور بھروسہ رکھنے والا ہوگا، اسی قدر مالداروں پر اس کی مدد ضروری ہوگی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف۔ اس آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کے صحیح حقدار وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے ہوئے ہوں اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، اور وہ کسی سے سوال نہیں کرتے ہوں اور نہ ہی ان کے اندر کسی طرح کی لالچ ہو۔ مگر آج کل مالدار لوگ سوال کو اپنا کاروبار بنانے والے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دے کر سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ ایسا کرنا تو ان کی پہلی زکوٰۃ کو بھی کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی مال اور چیزوں میں برکت نہیں حاصل ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قطعی یعنی پکا ٹھکا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوگی۔ بس جو لوگ زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی اپنے مالوں میں برکت نہ دیکھیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ اس کی اصل جگہ اور مصرف میں نے نہیں پہنچائی، اور زکوٰۃ کی اصل جگہ کو میں نے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے میں نے چوک کر ڈالی اور زکوٰۃ کا فائدہ مجھے حاصل نہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔